أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم وعباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إنها ساءت مستقرا ومقاما. صدق الله العظيم. السلام علیکم ناظرین، میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان الکریم، اس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، رمضان المبارک کا وہ مہینہ جس میں کہ ہم عبادات میں مشغول ہوتے ہیں، جس میں نہ صرف دن کے روزے جو ہیں ان کو فرض کیا گیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ رات کی عبادت کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ ایک طرف ہم
دن میں جو ہے وہ روزے رکھتے ہیں، ساتھ ساتھ رات میں قیام کرتے ہیں، اور یہی وہ مہینہ ہے رمضان المبارک جس میں قرآن کا نزول ہوا، یعنی یہ قرآن کا مہینہ ہے اور اس میں ایک رات ایسی ہے جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات کو پانے کی صورت یہی ہے کہ جب آپ روزانہ رات میں قیام کرتے ہیں تو پھر اسی رمضان المبارک میں وہ ایک رات بھی آ جاتی ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو کہ سلامتی کی رات ہے طلوع صبح تک، اور اس رات میں فرشتے اور یعنی اللہ کے حکم سے اس زمین پر اترتے ہیں، تمام کام فیصل کیے جاتے ہیں۔ تو رمضان المبارک جہاں ہمیں تقوی ہماری زندگی میں پیدا کرتا ہے، وہیں ہمارے لیے اجر و ثواب کا سبب بنتا ہے، وہیں ہمارے لیے گناہوں کی مغفرت کا سبب بنتا ہے۔ بہرحال ناظرین، اپنی ٹرانسمیشن کو آگے بڑھائیں گے۔ آپ اپنے جو ہمارے مہمانان گرامی ان کا تعارف آپ سے کرانا چاہوں گا۔ میرے پہلے مہمان جو ہیں وہ روزانہ اللہ تعالیٰ کے حضور تلاوت قرآن پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، قاری ممتاز قادری صاحب۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لاتے ہیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ قاضی احمد نورانی صاحب، عالم دین ہیں، اور ان سے ہم گفتگو فرمائیں گے، آج مختلف موضوع پر بات کریں گے۔ علامہ صاحب السلام علیکم، خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے ناظرین، اس کے علاوہ ہمارے ساتھ جو ناطخواں ثناءخواں موجود ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، پاکستان ٹیلی ویژن کے ایوارڈ یافتہ ثناءخواں نعتخواں ہیں، اور شعبہ درس و تدریس سے بھی تعلق رکھتے ہیں، اور صاحب کلام نعت گو شاعر بھی ہیں، اقبال عظیم صاحب کے شاگرد بھی ہیں، اور حرف معطر ان کا جو مجموعہ کلام ہے وہ بھی سامنے آ چکا ہے۔ جامعہ کراچی سے وابستہ ہیں، پاکستان ٹیلی ویژن میں منصفین کے فرائض بھی انجام دیتے ہیں، مقابلہ نعت خوانی اور حسن قرات میں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شکیل مدنی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے شکیل بھائی؟ جی الحمدللہ، اللہ کا کرم، ماشاءاللہ۔ علامہ صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ علامہ صاحب، جو عبادات ہماری ہیں، ویسے تو خیر 5 وقت نماز فرض ہے، نماز کے ساتھ ساتھ روزہ بھی رمضان المبارک میں رکھنے کی جو ہے نا وہ فرضیت آ گئی تھی، اور اس کے بعد پھر راتوں کا جو قیام ہے۔ اچھا، اب اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی تراویح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، اس لیے تراویح پڑھیں یا نہ پڑھیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی 8 رکعت پڑھ لیا کریں، فلاں خلیفہ کے زمانے میں جو ہے نا وہ یہ اتنی رکعتیں پڑھی جاتی تھیں۔ کیا حکم ہے تراویح کے حوالے سے؟ بہت بہت شکریہ، آپ نے لوگوں کی رہنمائی کے لیے بڑے اہم سوال کی طرف اشارہ فرمایا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ جس میں قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوا۔ رمضان کو قرآن سے اور قرآن مجید فرقان حمید کو رمضان سے خاص نسبت ہے، بالکل۔ اور اللہ رب العزت ماہ رمضان کی ہر شب میں اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پہ نزول جلال فرماتا ہے، اور اعلان ہوتا ہے کوئی مغفرت کا طلبگار، ہے کوئی بخشش چاہنے والا۔ رمضان میں قیام کی ایک خاص اہمیت ہے، یوں تو ہر موقع پر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی اہمیت ہے، نمازیں پنج جگانا اور اس کے علاوہ نوافل اپنی جگہ پہ، لیکن رمضان میں خاص اہمیت ہے چونکہ رمضان نزول قرآن کا مہینہ بھی ہے، اور رمضان میں ہر عبادت کا ثواب 70 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پسند فرمایا کہ امت خاص طور پر ماہ رمضان میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت پر انتہائی شفیق و مہربان بھی ہیں۔ قرآن کہتا ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سوچا کہ اگر میں خود مستقل تراویح ادا کروں گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مقام فرضیت تک پہنچ جائے اور امت کے لیے دشواری پیش آئے، تو اس تراویح کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا فرمایا، اور ادا فرمانے کے ساتھ اس کا ترک بھی فرمایا۔ پھر جب خلفائے راشدین کا دور آیا، فرمایا کہ تمہارے لیے لازم ہے کہ میری سنت پر اور خلفاء کے طریقے پر عمل کرو، تو قرآن مجید فرقان حمید کی اس تلاوت کو نماز تراویح کو باقاعدہ رائج کر دیا گیا، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اب وہ 8 رکعت ادا کی جائے یا 20 رکعت ادا کی جائے، مختلف روایتوں میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں
23 رکعتیں ادا کی گئیں، 3 وطر 3 وطر اور 20 نماز تراویح۔ اچھا، اس بحث میں جائے بغیر کہ یہ کوئی اتنی گہری علمی بحث نہیں ہے، بالفرض محال اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ 8 رکعت ہیں اور 20 ادا کر لیتا ہے تو 8 تراویح ادا ہو کے 12 کا نفل کا ثواب مل جائے گا، لیکن صرف 8 ہی ادا کی تو 12 اور کہاں سے لے کر آئے گا؟ تو 20 ادا کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور امت کی اکثریت کا شعار بھی یہی ہے، اور اصل مقصد یہ ہے کہ رمضان کی راتوں میں قرآن مجید فرقان حمید کو سنا جائے اور ختم کیا جائے، اور امت کا طریقہ یہی ہے کہ آپ دیکھیں دنیا بھر میں جہاں جہاں اہل ایمان موجود ہیں وہ بڑے ذوق و شوق کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت نماز تراویح میں سنتے ہیں اور باقاعدہ اہتمام کرتے ہیں، اور نماز تراویح کے شوق میں حفاظ کرام قرآن مجید فرقان حمید کو دہراتے ہیں، اور روئے زمین پر کوئی ایسا مذہبی اجتماع نہیں ہے جو اس عقیدت و احترام کے ساتھ وہ کسی مذہب کے ماننے والے ہوں کیا جائے۔ تو نماز تراویح امت کا شعار ہے اور ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ علامہ صاحب، یہ جو بہت سی جگہوں پہ نماز تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے، کہیں 6 روزہ، کہیں 10 روزہ تراویح، اور زیادہ تر کاروباری حضرات جو ہیں وہ 6 یا 10 روزہ تراویح پڑھنے کے بعد، کیونکہ بازاروں کو رات میں کھولنا ہوتا ہے اس لیے افطار کے بعد سے کھولنا شروع کر دیتے ہیں، تو کیا یہ 6 اور 10 روزہ تراویح پڑھنا ٹھیک ہے کہ 6 روز میں قرآن ختم کر لیا جائے، تراویح مکمل ہو گئی، اب اس کے بعد مغرب یا عشاء کے بعد آدمی اپنا آرام سے کاروبار بھی کرے اور باقی تمام کام؟ بڑی معذرت کے ساتھ اصل میں یہ شیطان جو ہے نا، اس کے ہیلے بڑے عجیب ہوتے ہیں واقعی۔ جب یہ دیکھتا ہے کہ اللہ کے بندے ماہ رمضان میں دیگر مہینوں کی نسبت کہیں زیادہ مسجدوں کی طرف، نماز کی طرف، قرآن کی طرف جا رہے ہیں، تو بڑے حسین انداز میں آ کے کان میں کہتا ہے کہ بچوں کے لیے شاپنگ بھی کرنی ہے، کاروباری حضرات سے کہتا ہے کہ پورے سال کا حساب چکتا کرنا ہے، اس مہینے میں اتنا منافع کماؤ گے کہ سارا حساب برابر ہو جائے گا۔ اچھا، اب یہ ہے کہ بہرحال ہمیں بھی اپنی کوشش جاری رکھنی ہے، ہمیں بھی اپنی محنت کرنی ہے، دنیاوی چیزیں بھی جاری ہیں، تو اب ہم انہیں فوراً ترک نہیں کر سکتے، گو کہ ایک ماحول پیدا کیا جا سکتا ہے کہ اگر ہم یہ سوچ لیں کہ نماز عشاء کے بعد ہم نے 1.25 گھنٹہ اپنے کاروبار کو موقوف کر دینا ہے، یا آپ دیکھیں کہ کاروباری حضرات کے ہاں کئی افراد کام کر رہے ہوتے ہیں بالعموم دکانوں پہ، کہ 3 افراد اول وقت میں ادا کر لیں، 3 افراد بعد میں ادا کر لیں، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن ایسا نہ بھی ہو تو اسی لیے یہ رواج ہمارے ہاں ہے کہ 6 روزہ، 5 روزہ، 10 روزہ تراویح ادا کی جاتی ہیں، اس نیت و ارادے کے ساتھ پڑھی جائیں کہ ہم ایک قرآن مجید کی تلاوت یہاں مکمل سن لیں گے، اس کے بعد آسانی سے کبھی رات 2 بجے دکان بند کر کے، کبھی 1 بجے بند کر کے، یا قریبی مسجد میں کتنے رکعت پڑھنی ہوگی؟ ہمیں دیکھیں تراویح تو 20 رکعت ادا کرنی ہی کرنی ہے۔ 2 سنتیں ہیں، ایک نماز تراویح میں پورا قرآن سننا، اور ایک جب تک روزے ہیں 29 یا 30 ہر رات میں نماز تراویح ادا کرنا۔ تو ہم ایک سنت ہم نے ادا کر لی 5، 10، 12 روزوں میں، اب اس کے بعد آسانی یہ ہو گئی کہ بالفرض محال ہم مصروف ہو گئے کسی کاروبار میں، گو کہ وہ اچھا نہیں ہے، لیکن بہرحال اگر ایسا ہو گیا تو آپ نے علم ترا کیف سے لے کے والناس تک 10 رکعتیں پڑھیں، اور پھر 11ویں رکعت سے پھر علم ترا کیف کر کے آپ نے 20 رکعتیں پوری کر لی، تو آسانی میں ایسا رہ جاتی ہے۔ تو کاروباری حضرات کے لیے، مصروف حضرات کے لیے کہ کم از کم وہ قرآن سے محروم نہ رہیں، یہ رواج ڈالا گیا ہے، اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے اگرچہ بعد میں بھی تراویح جاری رہے۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا، 27ویں شب کو جو 27ویں تراویح ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد بھی کون سی رات تک تراویح پڑھنی ضروری ہوتی ہے؟ جب تک ماہ رمضان باقی ہے اور ہلال عید کا چاند نہیں آتا، جی ہاں، جب تک تراویح باقی رہے گی۔ بعض مساجد میں 21ویں شب میں ختم کرتے ہیں، بعض میں 23ویں شب میں ختم کرتے ہیں، بعض جگہ 25ویں شب میں ختم، اکثریت جو ہے وہ 27ویں شب میں ختم کرتی ہے، اس لیے کہ 27ویں شب کے شب قدر ہونے کے امکانات زیادہ ہیں، تو اس رحمت و برکت کو پانے کے لیے اسی رات کو ختم قرآن نماز تراویح میں کیا جاتا ہے۔ اچھا، اسی لیے زیادہ اس شب کی برکتوں کو پانے کے لیے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں یہ بھی بتائیے گا سر کہ اگر جس طرح نماز میں ہوتا ہے کوئی شخص جسمانی عذر ہے اور وہ اتنا لمبا بیٹھ نہیں سکتا، یا مسجد میں تراویح نہیں ادا کر سکتا، یا جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہے، معذور نہیں ہے لیکن جوڑوں کا اس قدر شدید درد ہے کہ اٹھنے بیٹھنے میں بڑی پرابلم ہے، تو کیا اجازت ہے کہ پھر بیٹھ کے تراویح پڑھ لی جائے؟ جب انسان قیام کے قابل نہ رہے یا رکوع اور سجود کے قابل نہ رہے، کوئی ایسا آپریشن ہوا ہے دل کا، آنکھ کا، یا جسم کے کسی حصے کا، یا گھٹنوں میں درد ہے، یا کوئی ایسی بیماری ہے، آج کل عام ہے ایسی بیماریاں، ایسے امراض اکثر لوگوں کو ہیں، تو جب وہ رکوع اور سجود کے قابل نہ رہے تو اس پر قیام ساقط ہو جاتا ہے۔ اچھا، پھر وہ نماز بیٹھ کر کرسی پر ادا
کر سکتا ہے. جب فرض نماز ادا کر سکتا ہے تو تراویح بھی ادا کر سکتا ہے کرسی میں. اور اب مسجدوں باقاعدہ اس کا انتظام ہوتا ہے, کرسیاں موجود ہوتی ہیں اور ہر انسان اپنے بارے میں بہتر جانتا ہے. میں کھڑا ہو سکتا ہوں یا نہیں کھڑا ہو سکتا, اس لیے کہ وہ ہر ایک کو دھوکہ تو دے لے گا, لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ ایسا اللہ کی بارگاہ میں دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. بالکل آپ نے صحیح فرمایا. اچھا سر, یہ بھی بتائیے گا کہ جس طرح یہ رمضان کے روزے رکھے جاتے ہیں, اس میں کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے کام میں پھر کمی کرنی شروع کر دیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں روزہ رکھ رہے ہیں تو ایک مشکل چیز ہے, تو پھر وہ کہتے ہیں یہ اوقات کار کم کر دیں, نہیں تو آفس بھی آ کے یا کام پہ جا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں جی روزہ. یہ بات درست ہے, صحیح ہے کیا تھوڑی سی آرام کیا جا سکتا ہے؟ بالعموم سرکاری سطح پہ بھی اور نجی اداروں کے اندر بھی رمضان میں اوقات کار کم انسان کو تساہل محسوس کرتا ہے, پھر مسلسل روزے کے دوران جو ہے ایک توانائی کی کمی محسوس کرتا ہے انسان, فطرت انسانی ہے. تو اگر وہ اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے بعد تھوڑا تساہل برت رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر وہ کہیں پرائیویٹ ملازم ہے تو ظاہر ہے اس کا مالک چاہے جائے کہ مسلمان نہ بھی ہو تو وہ کم از کم ضرور خیال کرے گا کہ روزے جیسی عبادت ہے تو اس کے علم میں لے آئے تاکہ وہ کسی خیانت کا مرتکب نہ ہونے پائے. ہاں یعنی کہ یہ چیز اہم ہے نا کہ علم میں لیا ہے. اور ویسے بھی لوگ رعایت کرتے ہیں, فیکٹریوں میں ٹائم کم کر دیتے ہیں, دکانوں پہ بھی احتیاط کرتے ہیں, جو روزے دار ہے اس کے لیے خاص خیال کرتے ہیں. بلکہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ بعض جو روزہ رکھنے والے اگر ذرا سا محسوس کرتے ہیں کہ اس کو خشکی محسوس ہو رہی ہے تو کہتا ہے بھائی ظہر کے آدھے گھنٹے آرام کر لینا, خیر اللہ کر لو. خود خیال کرتے ہیں ماشاءاللہ, ہمارے معاشرے کا رواج ہے یہ. ٹھیک ہے, چلو علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیں گے. شکیل مدنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شکیل مدنی صاحب, میں درخواست کرنا چاہوں گا آپ سے کہ آپ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ, چلیں پہلے حمد باری تعالیٰ سے اس ٹرانسمیشن کو آگے بڑھاتے ہیں تو حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. میں نے دل سے جہاں کہا اللہ, میں نے دل سے جہاں کہا اللہ, میں نے دل سے جہاں کہا اللہ, خود بخود کام بن گیا اللہ, خود بخود کام بن گیا اللہ. تو نے جو کچھ کیا عطا اللہ, تو نے جو کچھ کیا عطا اللہ, حق ادا ہوگا ہم سے کیا اللہ, حق ادا ہوگا ہم سے کیا اللہ. تو نے جو کچھ کیا عطا اللہ, حق ادا ہوگا ہم سے کیا اللہ. شرک و الحاد سے بچے رہیے, شرک و الحاد سے بچے رہیے, ہے کہاں کوئی دوسرا اللہ, ہے کہاں کوئی دوسرا اللہ,